إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم عن انس بن مالك رضي الله عنه انه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ، آپ کے شمائل طیبہ اور آپ کے اخلاق عالیہ کا ایک بہترین ثبوت یہ ہے کہ جب آپ بچوں کے پاس سے گزرتے تو یہ انتظار نہ کرتے کہ بچے مجھے کہیں السلام علیکم، جیسے ہمارے عموماً یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ بچے کہیں انکل السلام علیکم، میں سلام نہ کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ بچوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ بچوں کو سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے تھے. اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہ مر علی صبیان، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے، فسلم علیہم، اور انہوں نے بچوں کو سلام کہا، اور پھر ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بیان فرمایا اور فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، ہمارے نبی اسی طرح کیا کرتے تھے. یعنی بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرنا، اگر بچے سامنے ہیں تو سلام کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ اپنے تو اپنے گھر سے نکلنے کے بعد گلی سے آپ گزرتے، اگر کوئی 2 1 4 بچے دور سے آپ کو دیکھتے تو بھاگتے ہوئے آتے اور آ کے آپ کے ٹانگوں کو آپ کے دائیں بائیں چمٹ جایا کرتے تھے. کوئی ایسی ہیبت، کوئی ایسا خوفناک اپنا چہرہ مہرا یا کوئی ایسی شخصیت آپ نے اپنے کو نہیں بنا رکھا تھا کہ بچے ڈر جائیں، بیوی ڈر جائے، گھر والے ڈر جائیں، لوگ ڈر جائیں. گھر میں داخل ہوتے تو گھر والوں کو خوشی ہوتی، باہر جا کے تشریف لے جاتے باہر والوں کو خوشی ہوتی. اس طرح کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مبارک تھا، اس طرح کا آپ کا انداز تھا کہ بچے بھاگے ہوئے آتے اور ان میں سے آپ کسی کو کندھے پہ بٹھا لیتے، کسی کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ پھیر دیا، کسی کو ویسے ہی پیار کر دیا. تو بچے اتنے مانوس تھے کہ کسی کا بھی بچہ ہے بھاگا ہوا چلا رہا ہے. اور آپ بچوں کو سلام کرنے میں عموماً پہل کیا کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت سودا بنت زمعہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں، خرجت سودا تو بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها، پردہ فرض ہو گیا، نزول حجاب ہو گیا، حجاب کی آیات نازل ہو گئیں، پردہ کرنا واجب ہو گیا. تو اس کے بعد ایک دن حضرت سودا رضی اللہ عنہا اپنے کسی کام سے، کسی حاجت سے گھر سے باہر نکلی. وکانت امرأة جسیمہ لا تخفى علی من یعرفها، جو شخص تھوڑا سا جانتا تھا کہ یہ سودا ہیں، وہ چاہے 50 کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہوتی، لوگ پہچان سکتے تھے کہ یہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا جا رہی ہیں. فرآہا عمر بن الخطاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو باہر جاتے ہوئے دیکھا. فقال یا سودا، تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے سودا، اما واللہ ما تخفینا علینا، تم ہم پہ مخفی نہیں ہو سکتی ہو. ہم چونکہ جانتے ہیں آپ کو، آپ چاہے پردے میں کیوں نہ ہو ہم آپ کو پہچان لیتے ہیں. فانظری کیف تخرجین، لہذا یہ ضرور خیال کرو، دیکھو، لحاظ کرو کہ تم باہر نکلو تو کیسے نکلو.
یعنی تمہیں کچھ ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ لوگوں کو آپ پہچانی نہ جا سکیں، تو اس طرح کا انداز اختیار کرو۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، فانکفأت راجعۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وانہ لیتعشى وفی یدہ عرق۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یہ کلمات سنے، جہاں تھیں انہی سے اسی جگہ سے واپس پلٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، میرے گھر میں تھے اور میری باری تھی، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى، آپ عشاء یعنی شام کا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ عشاء عین کی زبر کے ساتھ ہو تو شام کا کھانا، ڈنر، اور اگر عین کی زیر کے ساتھ ہو عشاء تو پھر یہ نماز عشاء۔ عربی میں دیکھیں لفظ پورا وہی ہے، صرف زبر ہے تو کھانا اور زیر ہے تو نماز یا نماز کا وقت، نماز عشاء۔ وفی یدہ عرق، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سودا رضی اللہ عنہ پہنچی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ہڈی تھی جس پر کہ گوشت تھا، یعنی ہمارے چھوٹی چھوٹی بوٹی کھائی جاتی ہے، عرب شروع سے ہی بوٹی بڑی بناتے ہیں، وہ ہڈی آپ کے ہاتھ میں تھی جس پر کہ گوشت تھا۔ فدخلت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تناول فرما رہے تھے۔ کبھی کبھی اس گھر میں گوشت بھی پکتا تھا۔ تعجب کی بات ہے کہ مہینوں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا بیان موجود ہے کتب حدیث میں، ایک چاند چڑھتا ڈوب جاتا، دوسرا چڑھتا ڈوب جاتا، یعنی ہلال شہر، ایک مہینے کا جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے وہ ہے ہلال نظر آتا ڈوب جاتا، یعنی 30 دن گزر جاتے، پھر نئے مہینے کا ہلال نظر آتا ڈوب جاتا اور 30 دن گزر جاتے، 2-3 مہینے گزر جاتے، گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اگر گھر میں آگ نہ جلے تو کیا گوشت پک جائے گا؟ گوشت بھی نہیں پکے گا۔ کسی نے پوچھا اماں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا الاسودین، 2 چیزیں، کھجور اور پانی۔ کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ 2 مہینے اس گھر میں، جو گھر کن کا ہے؟ محمد رسول اللہ سرور کونین شاہد عالم، اس پوری کائنات کے سب سے اشرف انسان، لیکن 2 مہینے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کھجور اور پانی کے سوا۔ لیکن اتفاق کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گوشت بھی پکتا تھا، سبزی بھی پکتی تھی، گوشت تھا آپ کے ہاتھ میں تھا۔ فدخلت، حضرت سودا رضی اللہ عنہ داخل ہوئیں، فقالت یا رسول اللہ، داخل ہوتے ہی کہا اے اللہ کے رسول۔ صحابیات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہی کیوں نہ ہوں، بولنے کا انداز کتنا پیارا، منع کے ابا، فلاں کے ابا، فاطمہ کے ابا، کچھ نہیں کہا، یا رسول اللہ۔ منصب کے ساتھ بیوی بھی پکار رہی ہے، اے اللہ کے رسول، انی خرجت لبعض حاجتی، میں اپنی بعض ضرورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی۔ فقال علی عمر کذا و کذا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ باتیں کہی، یعنی جو وہاں ہوا، جو بات ہوئی وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رپورٹ کر دی۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاوحى اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے وحی نازل کرنا شروع کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب اللہ چاہتا، جہاں چاہتا وحی نازل فرما دیتا تھا، اور نبی کے گھر والوں کو عموماً پتہ چل جاتا تھا کہ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، آپ خاموش ہیں۔ اور وحی کے نزول کی بہت ساری شکلیں کتب حدیث میں بیان ہوئی ہیں، جن میں سے بات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا قبول، نزول تو اللہ کی طرف سے تھا، ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، وحی کا قبول کرنا آپ پر اتنا بھاری ہوتا تھا کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ کے چہرہ مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا، قرآن کریم نازل ہو رہا ہوتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور آپ کی ران مبارک میری ران پر، جیسے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک کی ٹانگ دوسرے کے ٹانگ پہ آ جاتی ہے، ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھے، اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت نازل ہو گئی۔ آپ کی ران کا وزن اس طرح بڑھنے لگا کہ میں سمجھا کہ اب میری جو ران ہے وہ کچلی گئی، یعنی اتنا وزن بڑھ گیا کہ میں سمجھا کہ اب شاید میری ران جو ہے یہ کتلی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف انداز سے، کبھی اس انداز سے، کبھی بالکل نارمل، سامنے فرشتہ آیا ہوا ہے
کسی انسان کی شکل میں ہے، اور کبھی ایک چھوٹی سی آواز وہ آپ سنتے اور وہ سلسلہ وحی کا شروع ہو جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ ثم رفع عنہ، پھر یہ حالت رفع ہو گئی، یعنی وحی کا نزول ہو گیا، اللہ نے جو نازل کرنا تھا کر دیا، اور یہ حالت رفع ہو گئی۔ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، وہ بوٹی آپ کے ہاتھ میں ہی ہے، آپ نے ابھی رکھی نہیں، اللہ نے وحی بھی نازل فرما دی۔ فقال، اور ارشاد فرمایا، إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَن تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ، اے سودا، اے عائشہ، اے عورتوں، تمہیں اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ ضرورت کے تحت تم پردے کے ساتھ باہر جا سکتی ہو، پہچانی جاؤ یا نہ پہچانی جاؤ۔ یعنی عورت چاہے کتنا پردہ کرے، چاہے کتنی پہچانی جاتی ہو، جہاں ضرورت ہے جانے میں کوئی حرج نہیں، اور بلا ضرورت عورت کا گھر سے نکلنا ہی منع ہے، بلا ضرورت عورت کا گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن میں اللہ نے فرمایا اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اپنے گھروں میں ٹکی کو یہ نہیں کہ قیدی ہو، اپنا گھر ہے، اپنی مملکت ہے، اپنی حکومت ہے، زیادہ تر گھر میں رہو، لیکن اگر کہیں ضرورت پیش آ گئی، بازار جانا ہے، کہیں رشتوں کے یہاں جانا ہے، کسی کو ملنے کے لیے جانا ہے، بیمار کی بیمار پرسی یا کسی ضروری تقریب میں شرکت کرنا ہے، جائیے، لیکن بلا وجہ گھروں سے نکل کے ایسے، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے بازاروں میں گھومنا، شوق، ایک چیز لینی ہے 8 دن میں 1 دن، لیکن 6 دن 7 دن پہلے ایسے چکر لگا کے سارا بازار جو ہے گھومتے رہتے ہیں، مٹر گشتی یا کیا کہا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، عورتوں کے لیے خاص طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے گھروں میں رہو، بوقت ضرورت نکل سکتی ہو۔ فرمایا انہ قد اذن لکن، اے عورتوں تمہارے لیے اجازت ہو گئی ہے، ان تخرجن لحاجتکن، کہ تم اپنی حاجت و ضرورت کے لیے عند الحاجہ گھر سے نکل سکتی ہو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والدخول علی النساء، اے لوگو غیر محرم عورتوں پر داخل ہونے سے باز آ جاؤ۔ ایاکم والدخول علی النساء، عورت اکیلی ہے، غیر محرم ہے، کوئی دوسرا آدمی جو غیر محرم ہے چاہے رشتہ دار کیوں نہیں اس کے پاس نہ جائے۔ فقال رجل من الانصار، انصار میں سے، مدینہ کے صحابہ میں سے ایک صاحب کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، افرأیت الحموا، دیور کے بارے میں، شوہر کا جو بھائی ہے، دیور ہو یا جیٹھ ہو، ہمو دونوں پہ آتا ہے، یہ اردو میں ہمارے یہاں فرق ہے کہ یہ دیور ہے کیونکہ چھوٹا ہے، یہ جیٹھ ہے چونکہ بڑا ہے، عربی میں ہمو، شوہر کا بھائی۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، شوہر کے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا وہ بھی اپنی بھابھی کے پاس گھر میں جا سکتا ہے یا نہیں جبکہ وہ اکیلی ہے، کمرے میں ہے؟ قال الحم الموت، دیور تو بھابھی کے لیے موت کی طرح ہے، موت سے ہر آدمی بچتا ہے نا، ہر آدمی کی کوشش ہے کہ موت نہ آئے، بوڑھے سے بوڑھا، لمبی عمر، کہتے ہیں کہ قبر میں ٹانگیں، لیکن اپنے لیے اگر کوئی کہے نا میرے لیے کہ میری قبر میں ٹانگیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ قبر سے اتنا ہم گھبرائے رہتے ہیں کہ مرنے کے لیے بوڑھا بھی تیار نہیں، جوان تو خیر تیار ہی کیا ہوگا۔ اور جس طرح آدمی موت سے ڈرتا ہے، عورت کو چاہیے کہ اپنے دیور سے ڈرنا مراد یہ ہے کہ پرہیز کرے، احتیاط کرے، اور یہ دیور بھابھی یا جیٹھ اور بھابھی یہ ایک کمرے میں خلوت کے ساتھ الگ نہ ہوں، بلکہ تیسرا شخص کوئی موجود ہے، شوہر ہے یا اس کی ماں ساتھ میں موجود ہے، بہن ساتھ میں موجود ہے، گھر میں ہیں، مکس، جیسے ہمارے پاک و ہند میں عموماً معاشرہ ہے کہ مکس رہائشیں ہوتی ہیں، 2-3 بھائی، ان کی بیویاں اور 2-3 بہنیں اور ان کے شوہر، یہ سارے موجود ہیں، کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اسلامی پردے کے آداب کا خیال رکھا جا رہا ہو اور بے پردگی کا کسی بھی طرح مظاہرہ نہ ہونے پائے اور خلوت نہ ہو۔ اب یہ سگے بھائی کی بات تو دور ہے، ہمارے یہاں تو غیر کہیں سے کوئی آیا ہوا ہے، شوہر آفس میں ہے اور یہ صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانے پک رہے ہیں کچن میں، دونوں جی دیور بھابھی کی بڑی آپس میں انڈرسٹینڈنگ، دیور بھابھی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں، یہ بدماشی ہے، اسلام اس کو قطعاً حرام قرار دیتا ہے۔ فرمایا کہ دیور بھابھی کے لیے، سگا شوہر کا سگا بھائی، وہ بھابھی کے لیے موت کی طرح خطرناک ہے،
اور یہ کہیں سے آ گیا کزن کے نام سے، گھر میں داخل ہو گیا، شوہر دفتر چلا گیا، اس کو یہاں چھوڑ گیا، یہ دونوں کبھی کچن میں ہیں، کبھی گھر میں ہیں، کبھی کہاں ہیں۔ ایسی حالت میں عورت کے ساتھ غیر محرم کا اکٹھے رہنا جائز نہیں ہے۔ یہ معنی ہے الحم والموت۔ ہمارے دیور کے لیے تو بالکل ہی کھلی چھٹی ہوتی ہے، بابی کے ساتھ ہنسے مذاق کرے، خوش گپیاں کرے یا ناراض گپیاں کرے، جو بھی ہو، کسی طرح کی ممانعت نہیں۔ اگر بہو پردہ کرنا چاہے تو سب سے پہلے نمبر پر اماں ناراض ہو رہی، دیکھو میرے بیٹے سے پردہ کرتی ہے، میں اس کو بیاہ کے لائی، یہ اتنا سا تھا جب اس کو لائی ہوں، اب یہ پردہ کر۔ اور کہیں عورتیں خود اس بات سے بچتی ہیں کہ اب میں پردہ کیا کروں، یہ ٹھیک ہے بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، لیکن جب میں بیاہ کے آئی تھی تو میں اس کو نہلایا کرتی تھی، اب میں اس کے پردہ کیوں کروں؟ ٹھیک ہے جب تم آئی تھی نہلایا کرتی تھی، اس وقت یہ چھوٹا تھا، یہ تمہارے ہاتھوں یہ نہلا بھی جاتا تھا، کپڑے بھی بدلا لیتا تھا، تمہارے ساتھ سو بھی جایا کرتا تھا، اب یہ بالغ ہو چکا ہے، اب ظاہر ہے کہ تم نے نہانا بند کر دیا اس کو، اسی طرح اس کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ رہنا بھی بند ہونا چاہیے۔ یہ کھلی چھٹی دے دینا کہ نہیں اب چونکہ وہ بچپن سے ہمارے ساتھ ہے، غیر محرم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خدمت کی، اسی طرح ایک اور صحابی کا واقعہ بھی موجود ہے کہ جیسے ہی بچہ سمجھدار ہوا، بلوغت کے قریب پہنچا، پردے کی پابندیاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں اور ہو جانی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے سلسلہ میں یا شوہر کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے سلسلہ میں بڑی سختی کے ساتھ فرمایا الحم والموت۔ اب ظاہر ہے کہ شوہر کا سگا بھائی، شوہر کا ماں شریک بھائی، شوہر کا باپ شریک بھائی، تین بھائی تو یہ ہو جاتے ہیں نا، شقیق، علاتی اور اخیافی، یہ تین تو بھائی ہیں، ایک جو دودھ شریک ہے، ایک جو باپ شریک ہے، یعنی ماں شریک، باپ شریک، اور یہ دونوں کا شریک جس کو سگا کہتے ہیں۔ تین بھائی یہ ہیں، خالہ کا بیٹا بھی بھائی ہے اگر کزن کے نام سے لے لیں، پھوپھی کا بیٹا ہے، چچا کا بیٹا ہے، اسی طرح دیگر رشتہ دار ہیں۔ کوئی کزن، کوئی اس طرح کا الحمو جو ہے اس کے سامنے عورت کا بے پردہ آنا اور ان کے ساتھ خوش گپیاں اور کچھ بھی کرنا، اس طرح بیٹھنا خلوت کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ حضرت صفیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ انہا جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزورہ فی اعتکافہ، حضرت صفیہ آپ کی بیوی گھر سے اٹھیں اور مسجد میں تشریف لائیں جہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی حالت میں قیام فرما رکھا تھا مسجد کے اندر، وہاں تشریف لائیں، اور جب کچھ دیر کے لیے بیٹھیں اٹھ کے جانے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کو الوداع کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک گئے۔ اعتکاف کی حالت میں گھر والا اگر کوئی ضروری کام کے لیے آ جائے، اس کو ملنا، اس کے ساتھ وہ ضروری بات کرنا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ بول ہی نہیں سکتے، لیکن یہ بھی نہیں کہ اعتکاف بھی کر لیا اور موبائل بھی مستقل ساتھ رکھا، اس کو چارجنگ پہ بھی رکھا اور 24 گھنٹے موبائل پہ ادھر ادھر باتیں ہی کرتے رہے۔ بوقت ضرورت ضروری بات ضرور کیجیے، لیکن اتنا بھی نہ کھل جائیے کہ اعتکاف کا اور غیر اعتکاف کا پتہ ہی نہ چلے، بلکہ باتیں کرنے کا زیادہ موقع یہاں ملے کیونکہ یہاں عورتوں کوئی کام ہی نہیں، ایسا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ گھر سے تشریف لائیں، کوئی ضروری بات تھی، بات کی اور اٹھ کے جانے لگیں۔ جس وقت جانے لگیں، اور یہ ظاہر ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی بات ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الوداع کرنے کے لیے باہر گئے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معها یقلبها، آپ ان کو الوداع کرنے کے لیے ساتھ اٹھ کے چلے گئے۔ حتی اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمہ مر رجلان من الانصار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چونکہ ساتھ ساتھ ہی تھے مسجد کے، حضرت ام سلمہ کا جو گھر ہے وہ ساتھ ہے دروازے کے، جب آپ وہاں چھوڑنے کے لیے گئے تو انصار کے دو آدمی یعنی مدینہ کے دو نوجوان پاس سے گزرے، فسلما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، لیکن پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سلام کرتے ہوئے وہ دونوں صحابی نوجوان آگے گزر گئے۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلی رسلکما، بھائی جوانوں ٹھہرو، ذرا سنتے جاؤ، انما ہی صفیہ بنت حیی، یہ تمہاری ماں صفیہ بنت حیی ہے۔
یعنی واضح کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے، تمہاری ماں میری بیوی ہے، اور صفیہ ہے جو کہ بنت حیی بن اخطب جو خیبر کے سردار تھے، ان کی یہ بیٹی تھیں، اور اسلام لائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ ہیں، کہیں کسی کے دل میں کوئی ایسی ویسی بات نہ آ جائے۔ تو وہ دونوں صحابی نوجوان تھے، کہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا، ان لوگوں کو دونوں پر یہ بات بڑی شاق گزری اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کریں گے کہ یہ کون عورت ہو سکتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، شیطان انسان میں اس طرح گردش کرتا ہے، اس طرح اندر پہنچا ہوا ہے جیسے کہ خون ہوتا ہے۔ اب کس وقت تمہارے دماغ میں یہ ڈال دے کہ رات کا وقت تھا، یہ عورت کون تھی، تمہارے دماغ میں یہ غلط بات نہ آ جائے، اس لیے فوری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی۔ وَإِنِّي خَشِيتُ، اور فرمایا کہ مجھے یہ خدشہ ہوا، مجھے یہ ڈر ہوا، أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، کہ کہیں تم میں سے کسی کے دل میں وہ کچھ ڈال نہ دے، اس لیے میں نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے۔ مجلس میں اگر کہیں پہنچیں تو کہاں بیٹھیں، کیسے بیٹھیں، کسی کو اٹھانا، اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جانا، یا اس طرح کے کچھ آداب ہیں جو انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے حقوق اور قرآن کریم کے اوصاف، اسی طرح قرآن کریم کی عظمت و اہمیت اور حقوق اولاد، حقوق والدین تو عموماً آپ سنتے رہتے ہیں نا، اور والدین یہ موضوع بڑا پسند کرتے ہیں کہ والدین کے حقوق بیان کیے جائیں۔ کبھی کبھی حقوق اولاد بھی سن لینے چاہیے کہ اولاد کے بھی والدین پر کچھ حق ہیں، وہ حق ادا کریں اور اولاد سے اپنے حق جو ہیں وہ حاصل کریں۔ یہ دونوں موضوع، اولاد کے حقوق اور قرآن کریم کے حقوق، یہ اس وقت DVD کی شکل میں صاحب کے پاس موجود ہیں، جن کو چاہیے وہ لیتے جانا۔ اگر ایک شخص صرف نماز کے وقت ٹوپی یا عمامہ پہنتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں قرآن و سنت کا کیا حکم ہے؟ یعنی عام حالت میں وہ ٹوپی نہیں پہنتے، صرف ننگے سر رہتے ہیں، جب نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو جیب سے طے شدہ ٹوپی نکالتے ہیں، سر پہ ڈالتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، پھر ٹوپی اتار کے، بلکہ باہر نکلنے سے پہلے ٹوپی طے کر کے فرسٹ کلاس سے جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ تو ایسی ٹوپی کی کوئی ایسی شرعی حیثیت نہیں بنتی۔ عمامہ استعمال کرنا یا ٹوپی پہننا اگر کسی علاقے میں اچھا شمار ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، پہننی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے، علاقے میں سارا وقت آدمی ننگے سر ہی رہتا ہے، مسجد میں آ کے ٹوپی کا اتنا التزام کرنا کہ اب نماز نہیں ہوگی جب تک سر پہ ٹوپی نہ ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت سارے علماء کرام نے اس سلسلہ میں، حتیٰ کہ جن کے پہلے بزرگ یہ کہتے رہے ہیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اب انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ خاص طور پر جو مسجدوں میں پڑی ہوئی ٹوٹی پھوٹی اور گندی ٹوپیاں ہوتی ہیں وہ نہ پہن کر پڑھنا بہتر ہے پہن کر پڑھنے سے۔ لہٰذا ٹوپی کے معاملہ میں اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مستقل پہنتا ہے، اچھی خوبصورت ٹوپی ہے، یہ حافظ صاحب نے پہنی ہوئی ہے، کئی برادران نے ٹوپیاں پہنی، صاف ستھری ٹوپی ہے، خوبصورت ہے، پہنی ہے، اب یہ نکلتے وقت میرا خیال ہے طے کر کے جیب میں نہیں ڈالیں گے، پہنی ہوئی ہے، نماز کے وقت بھی رہے گی۔ اور اگر نکلتے وقت جیسے ہمارے پتلون والے کرتے ہیں، پتلون والے مسجد میں داخل ہوتے وقت اس کو فولڈ کر رہے ہوتے ہیں اوپر کو، اور باہر نکلتے وقت انفولڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جان چھوٹ گئی، اب ہم باہر جائیں۔ لباس کے سلسلہ میں جو لباس مسجد میں ہے وہی باہر ہے، مردوں کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا ٹوپی کی اہمیت ہے، ٹوپی پہننا چاہیے، نہ تو ایسی اہمیت ہے کہ ایک ٹوپی پہن کر ایک نماز پڑھیں گے تو اتنی نمازوں کا ثواب، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنا کرتے تھے، عمامہ استعمال کیا کرتے تھے، اور اگر کبھی نہ ہو تو ننگے سر نماز پڑھنا ثابت ہے۔ حاجی سارا وقت ننگے سر ہی رہتے ہیں۔ اگر کبھی ٹوپی کے بغیر نماز نہ ہوا کرتی تو حاجی کے لیے ہوتا کہ بھئی گنجا تو کرا لیا ہے لیکن اوپر ٹوپی ضرور رکھو۔ سارا وقت آپ دیکھتے ہیں گنجا کروانے کے بعد سر بھی ننگا رہتا ہے،
8 تاریخ کو احرام باندھتے ہیں اور 10 تک 11 تک جب تک احرام نہیں کھولیں گے ننگے سر ہیں اور کوئی ٹوپی وغیرہ لینا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کچھ ایسا ہوتا تو وہاں بھی اس طرح کا حکم دیا گیا ہوتا۔ عورت کا بلا ضرورت مردوں کے ساتھ نوکری کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بلا ضرورت عورت کا نوکری کرنا، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ عورت کا بلا ضرورت گھر سے نکلنا ہی جائز نہیں، اور بلا ضرورت نوکری کرنا وہ بھی غیر مردوں کے ساتھ 5 4 6 10 20 مرد ہیں، درمیان میں 1 2 لڑکیاں ہیں اور نوجوان لڑکیاں ہیں اور بے پردہ ہیں اور بن سنور کر، ظاہر ہے کہ 5 10 مردوں 20 مردوں میں رہنا ہے، وہ اور بھی کوشش کریں گی کہ ذرا بن سنور کے رہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ عورت نوکری کر سکتی ہے، بوقت ضرورت وہ سروس کرے، لیکن جہاں اس کو با پردہ طریقے سے سروس کرنے کا گنجائش یا موقع ہے۔ لیڈیز یا گرلز ہائی اسکول ہیں، گرلز کالج ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی میڈیکل سینٹر ہے اس میں گرل اور لیڈیز کی سائیڈ ہے، حتیٰ کہ آج کل ہر ادارے نے تقریباً لیڈیز ونگ جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں، لیڈیز برانچیں ہیں، ان میں کام کرے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ جگہ جہاں صرف مرد ہی مرد ہیں تو ایک آدھ کہیں انہوں نے عورت یا خاص طور پر دروازے کے سامنے سیکٹری عورت بنا کے ڈال دی، وہ شو پیس بنا کر وہ ڈالتے ہیں اور ناجائز استعمال کیا جاتا ہے وہاں عورت کا۔ وہاں عورت کو اپنی عزت نفس کی خاطر سروس نہیں کرنی چاہیے کہ وہ صرف اس لیے کہ اندر داخل ہوتے وقت مین گیٹ پر عورت، ریسیپشن پہ عورت ہے، ٹیلی فون آ رہا ہے، ہیلو ہیلو عورت کے ساتھ ہی ہوتا رہے۔ یہ ساری کی ساری انگریزوں کی چالیں ہیں، مسلمانوں میں ڈال دی، مسلمان جو ہیں ان جاسے میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے اور بہنوں کو بھی اپنی عزت نفس محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق گھر سے نکلنا، صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق سروس کرنا، اس میں رکاوٹ کوئی نہیں، لیکن اسلامی آداب کے مطابق رہے۔ کیا گھر میں لگائی گئی مسجد حرام کی تصویر یا مسجد نبوی کی تصویر جس میں انسانوں کی تصویریں بھی ہوتی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی، اگر نظر نہیں آ رہی ہوتی اور ایسے بس کچھ ڈیزائن بنا ہوا ہے کہ بے شمار لوگ ہیں لیکن کوئی تصویر نظر نہیں آتی، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ ذرا وہی تصویر بڑی کر دی جائے، یا ہیں موجود ہیں تصویریں اور بعض گھروں میں لگی ہوتی ہیں، بیت اللہ کی تصویر ہے، طواف کرنے والے لوگ موجود ہیں اور بالکل واضح نظر آتا ہے، پہچان سکتا آدمی کہ یہ پاکستانی ہوگا، یہ سوڈانی ہوگا، یہ فلاں ہوگا۔ ایسی تصویر چاہے بیت اللہ کی کیوں نہ ہو، اس کا گھر میں لگانا جائز نہیں ہے۔ کیا ٹی وی چل رہا ہو تو نماز ہو جائے گی کیونکہ اس میں بھی تصویریں ہوتی ہیں؟ ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے ٹی وی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ خبریں یا ڈرامہ جو چل رہا ہے اس کو مس نہیں کرنا چاہتے، نماز بھی پڑھ لیں گے ساتھ کھڑے ہو کے، کان ادھر بھی لگایا ہوا ہے کہ اب کون سا سین چل رہا ہے۔ کیسی نماز پڑھیں گے آپ لوگ؟ ٹی وی کو بند کریں، اس میں تو تصویریں چل رہی ہیں، اس میں فحاشی ہے، اس میں عریانی ہے، اس میں فسق و فجور ہے۔ آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، اس کو بند کریں، دفع کریں۔ اگر ضرور دیکھنا ہی ہے تو سلام پھیرتے ہی پہلا ہاتھ ادھر، تسبیح پر نہیں۔ جیسے سلام پھیرے تسبیح بعد میں ہوتی رہے گی، پہلے اسے چل، نماز تو کم از کم پوری پڑھ۔ ہمارے بعض بھائیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ سینما بھی ضرور دیکھنا ہے اور نماز بھی ضرور پڑھنی ہے، جیسے انٹرول ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تو وہ بھی نہیں کر رہے، یہاں تو ٹیلی ویژن چالو رکھ کر نماز پڑھنے کی بات، ایسی نماز کیسے ہوگی؟ جرابوں پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ دونوں ہاتھوں سے دونوں پاؤں پر ایک ہی دفعہ کرتے ہیں، کچھ ایک ہی ہاتھ سے باری باری کرتے ہیں، صحیح طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ مسح جوتوں پر بھی کرتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں، جیسے پہلے دائیں پاؤں پہلے دھویا جاتا ہے، اسی طرح مسح بھی دائیں پاؤں پر کیا جائے، دونوں ہاتھوں سے کیا جائے، پھر بائیں پر، دونوں سے افضل ترین شکل یہ ہے۔ لیکن اگر پہلے دائیں کو دائیں ہاتھ سے کر لیں، بائیں کو بائیں ہاتھ سے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جائز تو یہی ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے دائیں پہ دوسرے پہ بائیں، لیکن اولیت اور ثانویت ضرور دیں، کیونکہ دایاں پاؤں پہلے اور بایاں بعد میں ہے۔ اب ایسے کریں گے سیدھا دونوں کو ایک ہی وقت میں، تو اولیت تو کوئی نہ رہی نا، چاہے دائیں سے دایاں بائیں سے بایاں۔
پہلے دائیں پہ کریں چاہے ایک ہی ہاتھ سے ہو، پھر بائیں پر کریں، اس میں ہی زیادہ احتیاط ہیں۔ اور اگر کوئی ایسے کر لیتا ہے کہ اوپر سے مسح کر لیا دونوں کی بجائے ایک ہاتھ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مسح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مسح کرنے سے بھی چڑھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، جرابیں ہیں اور مسح، چمڑا تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جرابوں پر مسح ثابت ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصہ تک فتویٰ دیتے رہے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آخر عمر میں انہیں یہ حدیث مل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مل گئی کہ جرابوں پر مسح جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تھا۔ اب رجوع امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہیں رجوع مل گیا، انہوں نے اپنی کتاب المیزان الکبریٰ میں ذکر کر دیا۔ اب اس کے بعد پتہ نہیں کیا بات رہ جاتی ہے کہ میں نہ دیکھوں اس کتاب کو، حضرت نہ دیکھیں اس کتاب کو، یہ نہ دیکھیں، اور لوگوں میں کہتے پھر جی نہیں جب تک چمڑا نہیں تب تک یہ مسح نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمڑے کے علاوہ جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پہلے فتویٰ سے رجوع کر چکے ہیں، ہمیں بھی اپنے دل میں یہ باتیں قبول کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ جوتوں پر بھی مسح کرتے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ بعض لوگ نماز بھی جوتوں سمیت پڑھتے ہیں۔ جب ایک آدمی نے مسح کیا جرابوں پر بھی، جوتوں پر بھی، اور اسی جوتے سمیت نماز بھی پڑھنے لگ گیا، تو ظاہر ہے کہ اس نے سارا کچھ ہی مسح میں کر لیا ہے۔ جوتے میں نماز جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ جوتا جو ہمارے یہاں اور ہماری مرضی کے استعمال سے ہو رہا ہے اس طرح نہیں۔ گاڑی دروازے میں کھڑی کی، بس کے مسجد کے دروازے پر نکلے، باتھ روم میں گئے، دیکھا نیچے ساری جگہ گیلی ہے، جیسے کہ اب یہاں ہوتا ہے، جوتا پہنا ہوا ہے، وہاں سے اسی انداز میں باتھ روم میں داخل ہو کر وضو کر کے اسی گندے سے پانی سے گزرتا ہوا مسجد میں داخل ہو جائے، کیا یہ جائز ہوگا؟ یہ جائز نہیں ہے۔ جوتا پاک، صاف اور خشک ہونا چاہیے۔ اب پاک کہیں تو پھر ہمارے آتا ہے کہ جوتا اور پاک، جوتا پاک ہو سکتا ہے، جس چمڑے کو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ پاک ہے جب تک اسے کوئی غلاظت نہ لگے، اور اگر وہ ایسی ریتلی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، نیچے کو کیچڑ، کوئی گندگی وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ جوتا پاک ہے، صاف ہے، اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک طلاق صبح کے وقت دیتا ہے، دوسری اسی دن کو یا رات کو یا اگلے دن، یعنی ایک دن کے اندر ہی 2-3 پوری کر لیتا ہے، تو ان کا مطلب ہے کہ 2 طلاقوں کے درمیان کتنا عرصہ ہونا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ سے مراد کیا ہے؟ ایک طلاق دی اور 3 مہینے یا 3 حیض پیریڈ انتظار کیا، رجوع نہیں ہوا، صلح نہیں ہوئی، یہ طلاق فائنل ہو گئی، یہ عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اس کے نکاح سے نکل گئی۔ لیکن 3 مہینے یا 3 حیض پیریڈ تک یہ عورت آدمی کے نکاح میں رہتی ہے، اور اسے حق رہتا ہے کہ اس عرصے میں جب چاہے اس کے ساتھ رجوع کر لے، صلح کر لے۔ ظاہر ہے کہ جب تک صلح نہیں ہوگی رجوع کیسے ہوگا؟ اور 3 مہینے گزر جانے کے اندر رجوع کر لیا، یہ طلاق ایک مرتبہ ختم ہو گئی، لیکن نامہ اعمال میں لکھی گئی۔ یہ نہیں کہ اب ریکارڈ سے بھی نکل گئی، یہ اب اس کے کھاتے میں جو 2 طلاقیں ہیں ان میں سے پہلی گئی۔ کسی موقع پر پھر کبھی ناراض ہوئے، طلاق کی نوبت آ گئی، اور 3 مہینے یا 3 حیض پیریڈ کے اندر صلح نہیں ہوئی، پھر یہ نکل گئی اس کے نکاح سے، اور اگر 3 مہینے کے اندر صلح ہو گئی، 3 حیض پیریڈ کے اندر دونوں رجوع ہو گیا تو رجوع ہو گیا۔ 2 طلاقیں یہ ہو گئی۔ اب اگر کبھی تیسری مرتبہ پھر طلاق دے گا تو اس کے بعد کوئی رجوع نہیں ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، وہ مر جائے یا اس کو طلاق دے دے، اور وہ پری پلانڈ نہیں بلکہ نیت ہو کہ شادی کی ہے۔ اب اگر ایک آدمی شادی کی نیت سے کسی بیوی کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو کیا ٹھیک چوتھے دن کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہماری شادی پوری ہو گئی؟ وہ تو شادی نہیں، وہ تو گیم ہے، کھیل ہے، شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی بات ہے۔ نباہ کی نیت سے بیاہ کریں، اللہ کو نہیں منظور تھا، وہاں بھی ناچاکی ہو گئی، اس نے طلاق دے دی، چاہے اسی دن کیوں نہ دے دی،
رات کو میاں بیوی مل لیے، صبح طلاق ہو گئی، یہ عورت عدت گزار کر پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر طے شدہ پروگرام ہے، نہیں 1 ہفتہ ادھر رہنا ہے اور ان کا آپس میں میاں بیوی کا رشتہ قائم نہ ہو، یہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی، چاہے 1 مہینہ اس کے ساتھ رہ کے آئے۔ دوسرا یہ کہ 1 ہفتے کے لیے وہ میاں بیوی کے تعلقات بھی استوار کر لیں، لیکن طے ہے کہ 7ویں دن یا 5ویں دن یا 6 دن طلاق دے دینا ہے، یہ نکاح ہی نہیں ہوا، بلکہ یہ وہ ہے جو اس پارٹی کے نام سے کہیں تو ہم کہتے ہیں متع ہے۔ شیعہ کریں تو متع اور سنی کریں تو حلالہ۔ ان کے لیے متع کے ساتھ کہتے ہیں متع کرنا حرام ہے، اور اپنے لیے نام ہی وہ رکھ دیا ہے کہ جو اس کی شخصیت یا اس کام کی اصلیت ساتھ فٹ ہی نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ہے اس آدمی پر جو حلالہ کروائے، اور دوسرا کون سا؟ جو حلالہ کرے، یعنی شوہر نمبر 2 اور شوہر نمبر 1 دونوں لعنتی۔ اور شوہر نمبر 2 کے بارے میں فرمایا کہ یہ کرائے کا سانڈ ہے۔ کرائے کا سانڈ تو آپ سمجھتے ہیں نا، جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے، پھر دانے دیے، کچھ پیسے دیے، گائے بھینس لے گئے اس کے پاس جفتی کے لیے، فرمایا کہ یہ دوسرا آدمی کرائے کا سانڈ ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تبصرہ ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں اسے ہم حلالہ کا نام دے دیں، یہ بہت بڑا حرامہ ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر واقعی طلاق کی نوبت آ گئی تھی، طلاق ہو گئی، یہ پہلے کے لیے حلال ہے، لیکن جو نیچرلی صحیح طریقے کے ساتھ ہو۔ آخری سوال یہ ہے کہ کیا امام کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے مقتدیوں کے ساتھ؟ تو امام کو بھی کہنا چاہیے، امام کو بھی آمین کہنا چاہیے، کیونکہ آمین تو سب کے لیے ہے نا، ولضالین تک گئے، اور اب امام بھی آمین کہے، مقتدی بھی آمین کہیں، دونوں ہی آمین کہیں، اور سری نمازوں میں سرن اور جہری نمازوں میں جہرن تھوڑی سی آواز ہونی چاہیے۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ جس وقت وہ آمین کہتے ہیں ہاتھ تو باندھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اپنی انگلیوں پہ کھڑے ہو کر ایڑیوں کو اٹھا کر پورا زور لگا کے آمین کہتے ہیں۔ اب یہ یہاں کوئی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی جگہ نہیں، آمین ضرور کہیں، بلند آواز سے کہیں، لیکن اچھے انداز سے ہونی چاہیے۔ اور کچھ ہیں جن کو آمین کی آواز سے چڑ ہے کہ آمین کی آواز نکالی کیوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں اس قسم کے لوگوں کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے جو آمین سے چڑھتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کن کن چیزوں سے چڑھتے ہیں؟ مسلمانوں کے سلام سے چڑھتے ہیں، مسلمانوں کے جمعہ سے چڑھتے ہیں، مسلمانوں کی آمین سے چڑھتے ہیں۔ ہم کہاں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں؟ آپ کا جی نہیں چاہتا کہ بلند آواز سے آمین کہے، نہ کہیے، لیکن چڑھنے والی کیا بات ہے؟ احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صحیح احادیث میں موجود ہے، آمین کی آواز صحابہ نے سنی، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کی آواز سنتے ہیں، اور صورتحال یہاں تک آ چکی کہ صحابہ کرام کے نماز پڑھنے کا جو انداز بتایا گیا اس میں ہے کہ صحابہ اتنی آواز کے ساتھ آمین کہا کرتے تھے کہ حتیٰ یکون للمسجد لجہ، مسجد گونج جایا کرتی تھی۔ اب مسجد گونج جایا کرتی ہے جب آدمی اپنی آواز ہی نہ نکالے، تو مسجد کس سے گونجے گی؟ مسجد تب گونجے گی جب نمازی بھی تھوڑی سی آواز نکالیں گے، مل کر اچھے انداز سے سارے آمین کہیں گے تو مسجد گونج جائے گی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور اگر بالکل جیسے منہ بند کیے کھڑے ہیں، نہ سورہ فاتحہ کی طرف آنے کو تیار ہیں نہ کچھ اور، تو ظاہر ہے کہ آمین اکیلا کہنا پھر کہاں گوارا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔